آرام سے سوتی ہے، آپ کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ کیا سر میں درد ہے یا پیٹ میں درد ہے؟ باپ نے جواب دیا نہیں، اے میری بیٹی، تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ تو میرے سر میں درد ہے نہ تو میرے پیٹ میں درد ہے۔ بیٹی نے پوچھا، اے میرے ابو جان، تو پھر آپ سوتے کیوں نہیں ہیں؟ پوری رات کروٹ کیوں بدلتے رہتے ہیں؟ آپ سوتے کیوں نہیں ہیں؟ باپ نے جواب دیا، اے میری بیٹی، جہنم کی آگ تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی، جہنم کی آگ یاد آتی ہے تو میری نیندیں اڑ جاتی ہے، مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ جہنم کی آگ کو یاد کر کے ساری رات سوتے نہیں تھے۔ آج ہم اور آپ اتنا زیادہ سوتے ہیں، اتنا زیادہ سوتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے جاگتے نہیں ہیں۔ فجر کی نماز میں ہم نرم گرم بستر کا مزہ لیتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ وہ بھی اسی دنیا میں جہنم کی آگ کو یاد کر کے روتی رہی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آج ہمیں جہنم کی آگ یاد نہیں آتی، آج ہماری ماں بہنوں کو بھی جہنم کی آگ یاد نہیں آتی۔ آخرت کی کوئی تیاری نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، قبر کی زندگی کی کوئی فکر نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو اللہ کے نبی کی پیاری بیوی ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب مجھے جہنم کی آگ یاد آئی تو میں رونے لگی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے میری پیاری بیوی عائشہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ بات کیا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے، بات کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، جہنم کی آگ یاد آئی اس لیے میں رو رہی ہوں۔ اے اللہ کے نبی، کیا قیامت کے دن آپ اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے؟ اے اللہ کے نبی، کیا قیامت کے دن اب اپنے گھر والوں کو بھی یاد رکھیں گے؟ اللہ کے نبی نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیوی عائشہ، 3 مقامات ایسے ہیں، 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا، نہ باپ بیٹے کو یاد کرے گا، نہ بیٹا باپ کو یاد کرے گا، نہ ماں بیٹی کو یاد کرے گی، نہ بیٹی ماں کو یاد کرے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بیوی عائشہ، 3 مقامات ایسے ہیں، 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا۔ اے میری پیاری بیوی عائشہ، میں بھی تم کو یاد نہیں کروں گا، میں بھی تم کو بھول جاؤں گا۔ وہ 3 جگہیں کون کون سی ہیں؟ بڑا دردناک واقعہ ہے، آپ اس واقعے کو غور سے سنیے۔ نمبر 1، عند المیزان، میزان کے پاس جب نیکی بدی تولی جائے گی، اس وقت کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا، جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ کس کا نام اعمال کا وزن ہلکا ہے، کس کے نام اعمال کا وزن بھاری ہے۔ اس وقت کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میری پیاری بیوی عائشہ، میں بھی تم کو یاد نہیں کروں گا، میں بھی تم کو بھول جاؤں گا۔ نمبر 2، عند الکتاب، نام اعمال ملنے کے وقت جب پکارا جائے گا، آؤ آؤ اپنا اپنا نام اعمال پڑھ لو، اس وقت کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ کس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے اور کس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ اس وقت کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میری پیاری بیوی عائشہ، میں بھی تم کو یاد نہیں کروں گا، میں بھی تم کو بھول جاؤں گا۔
اور نمبر 3 عند الصراط، پل صراط سے گزرتے وقت جبکہ وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا جسے پل صراط کہا جاتا ہے، اور وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ مومن بھی گزریں گے، کافر بھی گزریں گے، انبیاء بھی گزریں گے۔ وہ منظر بڑا خطرناک منظر ہوگا، وہ منظر بڑا بھیانک منظر ہوگا۔ اس منظر کو یاد کرو مسلمانوں، اور آخرت کی تیاری کرو، قبر کی زندگی کی تیاری کرو۔ یاد کرو صحابہ اکرام کو، اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی کو یاد کرو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے سامنے کھڑے ہوتے تو اتنا زیادہ روتے کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ یہ وہ عثمان ہے لوگوں جس کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی کے اندر کئی مرتبہ جنت کی بشارت سنا دی۔ صرف غزوہ تبوک کے موقع پر 7 یا 8 مرتبہ جنت کی بشارت سنائی۔ صحابہ اکرام بڑے کمزور تھے، مالی حالات بڑے کمزور تھے، اللہ کے نبی کو رومیوں سے جنگ کرنی تھی۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، کون ہے جو غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے 100 اونٹ دے گا؟ محمد رسول اللہ اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جنت کی بات سنی تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے جنت کی بات کہی ہے، اے اللہ کے نبی آپ نے جنت کی بشارت کی بات سنائی ہے، اے اللہ کے نبی جس آدمی کو جنت مل جائے اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اے اللہ کے نبی 100 اونٹ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری مرتبہ اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے 100 اونٹ دے گا؟ محمد رسول اللہ اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ پھر وہی صحابی حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول 100 اونٹ اور میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تیسری مرتبہ اعلان ہوا، غرض کے نبی نے 7 مرتبہ اعلان کیا، اور 7 مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی جگہ سے کھڑے ہو کر اللہ کے راستے میں 700 اونٹوں کو قربان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کے جذبہ ایثار کو دیکھا، فرمایا قط قط یا عثمان، بس کرو اے عثمان۔ اور آپ نے عثمان کے بارے میں کہا تھا ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط۔ اے لوگوں سن لو، آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے اس قدر اپنے رب کو راضی کر لیا ہے کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی بھی عمل نہیں کرے گا، ایک بھی نیکی کا کام نہیں کرے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت پہنچا کے رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی کے اندر کئی مرتبہ جنت کی بشارت سنا چکے ہیں، کئی مرتبہ جنت کی بشارت مل چکی ہے۔ اس کے باوجود جب کسی قبر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ روتے ہیں کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان سے کہا جاتا ہے، اے عثمان جب آپ کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے سامنے کھڑے ہو کے روتے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ آخر سبب کیا ہے؟ آپ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر اس قدر اس لیے کیوں روتے ہیں، اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان نے جواب دیا، اے میرے ساتھیوں میں قبر کے سامنے کھڑے ہو کر اس قدر اس لیے روتا ہوں کہ میرے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ کے نبی فرماتے تھے ان القبر اول منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، بے شک قبر آخرت کی سیڑھیوں میں سے سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ اگر یہاں پر آدمی نجات پا گیا، اگر یہاں پہ پاس ہو گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے بھی زیادہ آسان ہو جائے گی، اور اگر یہاں فیل ہو گیا، یہاں پہ نجات نہ
مل سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے بھی زیادہ کٹھن، اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اس قدر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر رویا کرتے تھے، اپنی موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی، آج ہمیں آخرت یاد نہیں آتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے سماج کے اندر، آج ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پر بہت ساری برائیاں ہیں، وہیں پر ایک برائی یہ بھی ہے کہ آج انسان آخرت کے بارے میں کبھی سوچتا ہی نہیں ہے کہ آخرت آنی ہے، رب کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اپنی کرتوتوں کا حساب دینا ہے۔ اے نوجوانوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور جو نوجوان میری تقریر کو سن رہے ہیں، اے نوجوانوں سن لو، یہ جوانی جو رب نے عطا کی ہے، اللہ کی قسم اس جوانی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ رب پوچھے گا، اے میرے بندے بتلاؤ، میں نے تم کو جوانی دی تھی، تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ اس کو ذرا باہر نکال لیجیے، بتاؤ میں نے تم کو جوانی دی تھی، تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ اللہ کی قسم، نبی کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا۔ اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے روز جب تک 5 سوالات کا جواب نہیں دے لو گے، جب تک 5 سوالات کا جواب نہیں دے لے گا کوئی بھی آدمی اپنے قدم کو اللہ کے سامنے سے ہٹا نہیں سکتا۔ پہلا سوال عمر کے بارے میں، رب پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تم کو 50 60 70 سال کی عمر دی تھی، بتاؤ تو نے اپنی عمر کہاں گزاری؟ پوری عمر کے بارے میں سوال۔ میرے پیارے ساتھیوں، پوری عمر کے بارے میں سوال تو ہوگا ہی، لیکن الگ سے جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ رب پوچھے گا، اے میرے بندے بتلاؤ میں نے تم کو جوانی دی تھی، تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ بتاؤ نوجوانوں، کیا جواب دو گے اپنے رب کو؟ کیا جواب دو گے اپنے معبود کو؟ کیا تم یہی کہو گے کہ اے میرے پروردگار عالم، تو نے جوانی دی تو میں نے اپنی جوانی کو فلم دیکھنے میں لگا دیا، میں نے اپنی جوانی کو گانا سننے میں لگا دیا، میں نے اپنی جوانی کو موبائلوں میں لگا دیا، میں نے اپنی جوانی کو فیس بک چلانے میں لگا دیا، واٹس ایپ چلانے میں لگا دیا، گیم کھیلنے میں لگا دیا، میچ دیکھنے میں لگا دیا۔ کیا تمہارا یہی جواب ہوگا؟ اس لیے اے نوجوانوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کو ضائع نہ کرو موبائلوں میں، اپنی جوانی کو ضائع نہ کرو موبائلوں میں، فلم دیکھنے میں، گانا سننے میں، اپنی جوانی کو ضائع نہ کرو، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی ہی کے اندر رب کی عبادت کر لو۔ جوانی کی عبادت رب کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ کیا آپ کو بخاری کی وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ قیامت کے دن جن 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی اللہ کے سائے میں ہوگا جو نوجوان اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں لگا دیتا ہے۔ دلیل بخاری کی حدیث ہے۔ حدیث اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الامام العادل وشاب نشا في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل
ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، رواه البخاری، بخاری کی حدیث ہے، اور راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ ہم یہاں پر 7 کا خلاصہ نہیں کر رہے ہیں، ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی اللہ کے سائے میں ہوگا جو نوجوان اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں لگا دیتا ہے۔ فجر پڑھ کے نکلا، ظہر کے انتظار میں لگا ہوا ہے، کب ظہر کی اذان ہوگی جاؤں گا مسجد نماز پڑھنے کے لیے۔ ظہر کی اذان ہوتی ہے، وہ نوجوان اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد میں آتا ہے، ظہر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، ظہر پڑھ کے گھر جاتا ہے، بار بار اپنی گھڑی دیکھتا ہے کب عصر کی اذان ہوگی جاؤں گا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ عصر کی اذان ہوتی ہے، وہ نوجوان مسجد میں آتا ہے، عصر کی نماز پڑھتا ہے، دکان میں جاتا ہے، وہ بیٹھا ہے دکان میں لیکن اس کا دماغ مسجد میں لگا ہوا ہے، کب مسجد میں مغرب کی اذان ہوگی جاؤں گا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ مغرب کی اذان ہوتی ہے، وہ نوجوان مسجد میں آتا ہے، مغرب کی نماز پڑھتا ہے، مغرب پڑھ کے گھر جاتا ہے، ابھی اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، عشاء کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، کب عشاء کی اذان ہوگی جاؤں گا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ عشاء کی اذان ہوتی ہے، وہ نوجوان گھر سے نکلتا ہے، مسجد میں آتا ہے، عشاء کی نماز امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، عشاء پڑھ کے گھر جاتا ہے، سونے سے پہلے اپنی بستر میں جانے سے پہلے اپنی جیب سے موبائل کو نکالتا ہے اور اپنے موبائل میں الارم فٹ کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ فجر کی نماز چھوٹ نہ جائے۔ ایسے نوجوانوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں نمازوں کی پابندی کرو، نماز قائم کرو، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو، اللہ کے گھر کو آباد کرو، اگر قیامت کے دن میدان محشر میں جگہ چاہتے ہو تو اللہ کے سائے میں۔ آج ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ آج ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ کن کن جگہوں پہ گزر رہی ہے، کن کن چیزوں میں گزر رہی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے۔ وہ بھی نوجوان تھے، نوجوان حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرو۔ نوجوانوں شادی ہوئی، شادی ہوتی ہے، حضرت حنظلہ اپنی بیوی سے ملتا ہے، ابھی رات میں اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے کہ اچانک جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ نے جیسے ہی جنگ کا اعلان سنا فوراً گھر سے نکل جاتے ہیں، اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں اور بغیر غسل کیے ہوئے گھر سے نکل جاتے ہیں، غسل بھی نہیں کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں غسل کروں گا تو میدان جنگ میں جانے میں تاخیر ہو جائے گی، غسل نہیں کرتے ہیں، بغیر غسل کیے ہوئے گھر سے نکل جاتے ہیں اور میدان جہاد میں چلے جاتے ہیں، اور ایسی لڑائی لڑتے ہیں کہ میدان جنگ میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ حنظلہ کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ کے نبی، میرا شوہر شہید کر دیا گیا ہے، میرے شوہر کو غسل دے دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او حنظلہ کی بیوی، شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، جس حالت میں اس کی موت ہوتی ہے اسی حالت میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ حنظلہ کی بیوی کہتی ہے، اے اللہ کے نبی، ایسی بات نہیں ہے، میں اس غسل کی بات نہیں کر رہی ہوں، اے اللہ کے نبی، میں تو اس غسل کی بات کر رہی ہوں کہ آج یہ شادی ہوئی تھی، پہلی رات تھی، پہلی رات وہ مجھ سے ملے تھے کہ اچانک جنگ کا اعلان ہو گیا، اے اللہ کے نبی وہ بغیر غسل جنابت کے چلے آئے ہیں، اے اللہ کے نبی وہ شہید کر دیے
دیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او حنظلہ کی بیوی تو نہیں جانتی کہ تیرے شوہر کو آسمان سے اترنے والے 70,000 فرشتوں نے اپنے دست مبارک سے غسل دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے۔ آج کے بعد وہ حنظلہ نہیں ہے بلکہ وہ غسیل الملائکہ فرشتوں کا غسل دیا ہوا ہے۔ یہ وہ نوجوان تھے، نوجوان جو جنت کو پانے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے اپنی نئی نویلی بیوی کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آج ہمارا نوجوان بیڑی سگریٹ کو نہیں چھوڑ پاتا ہے، گانے بجانے کو نہیں چھوڑ پاتا ہے۔ جی ہاں، اللہ کے نبی کا، جبکہ اللہ کے نبی کا طریقہ تو یہ تھا، آپ کی سنت تو یہ تھی کہ اللہ کے نبی جب کسی راستے سے گزرا کرتے تھے اور گانے بجانے کی آوازیں آتی تھی تو اللہ کے نبی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے۔ آج ہمارے گھروں سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، تلاوت قرآن کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں جا رہے تھے کہ بانسری کی آواز آئی تو میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور اپنے غلام سے پوچھا، اے میرے غلام ذرا یہ تو بتاؤ کیا بانسری کی آواز، گانے بجانے کی آواز ابھی بھی آ رہی ہے؟ غلام نے کہا ہاں ابھی بھی آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کچھ دور چلے جاتے ہیں، کچھ دور جانے کے بعد پھر اپنے غلام سے پوچھتے ہیں، اے میرے غلام ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا بانسری کی آواز ابھی بھی آ رہی ہے؟ غلام نے جواب دیا نہیں، اب نہیں آ رہی ہے۔ تب حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے کانوں سے انگلیاں ہٹائی اور اپنے غلام سے کہا، اے میرے غلام میں نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں بھی ایک سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا کہ بانسری بج رہی تھی، گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی تو اللہ کے نبی نے اپنے دونوں کانوں میں اپنی دونوں انگلیاں ڈال لی کہ کہیں بانسری کی آواز، کہیں میوزک کی آواز میرے کانوں تک نہ آ جائے۔ سن لو مسلمانوں، گانا بجانا اسلام کے اندر حرام ہے اور قیامت کے نشانوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ صحیح بخاری شریف کتاب الاشربہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَىٰ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخری زمانے میں ہماری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زنا کو حلال کر لیں گے، ریشم کو حلال کر لیں گے، شراب کو حلال کر لیں گے، گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھیں گے۔ اور جب یہ بات ہوگی، جب یہ معاملہ ہوگا کہ لوگ گانے بجانے میں مبتلا ہے، سن لو نوجوانوں، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہو۔ اگر تم نے رب کی نافرمانی کی تو اللہ کی قسم نبی کی حدیث غلط ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آلات موسیقی پھیل جائیں گے، جب گانے بجانے عام ہو جائیں گے، جب گھروں سے گانے بجانے کی آوازیں نکلنے لگے گی، جب آلات موسیقی پھیل جائیں گے اور لوگ شراب کو حلال تصور کر لیں گے، جب لوگ شراب کو حلال سمجھ کر پینے لگیں گے، اس وقت اللہ کا سخت عذاب نازل ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سیکون فی آخر الزمان خسف وقذف ومسخ قیل ومتی ذلک یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش کی جائے گی، ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قیل ومتی ذلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ایسا کب ہوگا؟ اے اللہ کے نبی ایسا کب ہوگا؟ کب لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، کب ان پر پتھروں کی بارش کی جائے گی، کب ان کے چہرے سور بندر کی طرح بنا دیے جائیں گے؟ اے اللہ کے نبی ایسا کب ہوگا؟ اللہ کے نبی نے جواب ارشاد فرمایا جب آلات موسیقی پھیل جائیں گے، جب گانے بجانے عام ہو جائیں گے، گانے والیاں بھی عام ہو جائے گی اور شراب کو حلال سمجھ کر پینے لگیں گے، اس وقت اللہ کا سخت عذاب نازل ہوگا۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو شراب نوشی سے بچو،
گانے بجانے سے بچو، گانے بجانے کو چھوڑو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن اللہ کی واحد کتاب ہے جس کی تلاوت کی جائے تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں قرآن کی تلاوت کرو، گانے بجانے کو چھوڑو، نشاور چیزوں سے بچو، ہر اس گناہ سے بچو جو گناہ ہمیں جہنم میں لے جانے والا ہے۔ مثلا نماز چھوڑنے سے بچو، کیونکہ نماز چھوڑنے والا جہنم میں جائے گا۔ سود کھانے سے بچو، کیونکہ سود کھانے والا جہنم میں جائے گا۔ جھوٹ بولنے سے بچو، کیونکہ جھوٹ بولنے والا جہنم میں جائے گا۔ غیبت کرنے سے بچو، کیونکہ غیبت کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ زنا کرنے سے بچو، کیونکہ زنا کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اور ان تمام لوگوں کو جہنم میں کیا عذاب ملے گا، اللہ کے نبی نے احادیث کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ بخاری شریف کتاب التعبیر کی روایت ہے۔ بڑا دردناک واقعہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو جب معراج کرائی گئی، آپ نے جنت کو دیکھا، آپ نے جہنم کا بھی دورہ کیا، تو اللہ کے نبی نے جہنم میں مختلف قسم کے عذاب دیکھے۔ اللہ کے نبی کا گزر جہنم میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے ہوا جس کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ فرشتے نے پتھر اٹھا کے مارا، نکل گیا بھیجا، کچل گیا بھیجا۔ جب تک فرشتہ پتھر اٹھا کے لاتا اس کا سر پھر درست کر دیا جاتا۔ پھر پتھر اٹھایا، مارا، نکل گیا بھیجا، کچل گیا بھیجا۔ جب تک فرشتہ پتھر اٹھا کے لاتا اس کا سر پھر درست کر دیا جاتا۔ پھر مارا، پھر نکل گیا بھیجا، پھر ہو گیا درست۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تو اس میں زندہ ہی رہو گے نہ موت ہی آئے گی۔ سزا بھی ایسی جہنم میں، نہ زندہ ہی رہو گے نہ موت ہی آئے گی۔ موت آئی پھر زندگی، موت آئی پھر زندگی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا، جب یہ عذاب میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو دیکھا، حضرت جبرائیل سے پوچھا، من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون آدمی ہے جس کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، جس کو اتنی دردناک سزا دی جا رہی ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کہ نبی، یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیے تھے، یا قرآن پڑھنا تو جانتا تھا لیکن تلاوت نہیں کیا کرتا تھا۔ اور یہ وہ آدمی ہے جو فرض نمازوں میں سویا رہتا تھا، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، فجر کی نماز میں سویا رہتا تھا، فجر کی نماز میں نرم گرم بستر کا مزہ لے رہا تھا۔ یہ عذاب ملے گا جہنم میں ان لوگوں کو جو نمازوں میں سوئے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ کی قسم جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، اللہ کی قسم جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ جہنم میں جو سانپ ہوگا وہ اونٹ کے برابر ہوں گے۔ جی ہاں، مسلم احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں جو سانپ ہوگا وہ اونٹ کے برابر ہوں گے، جس کو ایک مرتبہ ڈسے گا 40 سال تک اس کا اثر باقی رہے گا۔ اور جہنم میں جو بچھو ہوگا وہ خچر کے برابر ہوں گے، جس کو ایک مرتبہ ڈسے گا 40 سال تک اس کا اثر باقی رہے گا۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ میرے پیارے ساتھیوں سنیے، صحیح بخاری شریف کتاب التعبیر ہی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کچھ اور آگے چلا جہنم میں، تو میں نے جہنم میں خون کا ایک تالاب دیکھا، اور خون بدبو دے رہا ہے، اور بدبودار خون میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی بدبو سے اس میں وہ رہ نہیں پا رہے ہیں۔ بدبودار خون میں کون کیسے رہے گا؟ خون بدبو کر رہا ہے، اور بدبودار خون میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی بدبو سے اس میں وہ رہ نہیں پا رہے ہیں۔ کبھی خون پیتے ہیں، کبھی ناک پکڑتے ہیں، کبھی تیرتے ہیں، تیرتے تیرتے کنارے آتے ہیں، جیسے ہی باہر نکلنا چاہتے ہیں فرشتہ اتنے زور سے اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے کہ پھر وہ بیچوں بیچ میں پہنچ جاتا ہے۔
پھر نکلتے ہیں، پھر تیرتے تیرتے کنارے آتے ہیں، پھر فرشتہ پتھر مارتا ہے، پھر بیچوں بیچ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون آدمی ہے جس کو اتنی دردناک سزا دی جا رہی ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر، جنہوں نے دنیا کے اندر لوگوں کا خون چوسا تھا، لوگوں کا خون پیا تھا، یعنی سود کھایا کرتے تھے، بیاض لیا کرتے تھے، 1000 دیتے تھے، 1200 1400 وصول کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر غریبوں کا خون پیا ہے، غریبوں کا خون چوسا ہے۔ اس کو دنیا میں خون سے بڑی محبت تھی، اس لیے آج اس کو خون پینے کے لیے دیا جا رہا ہے، پیو جتنا پی سکتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ عذاب ملے گا جہنم میں ان لوگوں کو جو دنیا میں سود کھاتے ہیں۔ کیا یہ برائی آج ہمارے سماج کے اندر نہیں پائی جاتی؟ بخاری شریف کتاب التابعین کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کچھ اور آگے چلا، میں نے جہنم میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں۔ 2 جبڑے ہوتے ہیں، اوپر والا ایک نیچے والا۔ ایک جبڑے کو فرشتے نے رکھا ہے زمین پر اور دوسرے جبڑے کو چیرتے ہوئے آسمان کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا، حضرت جبرائیل سے پوچھا، من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون آدمی ہے جس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی یہ وہ آدمی ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کیا یہ برائی آج ہمارے سماج کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے؟ جھوٹ عام ہو گیا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کتاب التابعین کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کچھ اور آگے چلا، میں نے جہنم میں گہرا گڈھا دیکھا، اندر سے کشادہ ہے، چوڑا ہے، اوپر سے تنگ ہے، اور اس میں ننگے مرد ننگی عورتیں جل رہی ہے۔ جب آگ کے انگارے اوپر چلے آتے تو ننگے مرد ننگی عورتیں اوپر چلی آتی، جب آگ کے انگارے نیچے چلے جاتے تو ننگے مرد ننگی عورتیں نیچے چلی جاتی۔ جب اللہ کے نبی نے یہ منظر دیکھا، جب یہ عذاب میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو دیکھا، حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون آدمی ہے، یہ کون عورت ہے جس کو اتنی دردناک سزا دی جا رہی ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، اللہ کے نبی یہ زناکار مرد عورت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جہنم میں ان لوگوں کو عذاب ملے گا جو دنیا میں زناکاری کرتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، زناکاری سے بچو، زناکاری سے بچو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو زنا کے قریب جانے سے منع کر دیا ہے۔ زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ یہ اتنی گھناؤنی کام ہے، یہ اتنا گندا راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب جانے سے منع کر دیا ہے۔ اب پڑھیے قرآن، زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، زنا کے قریب جانے سے منع کر دیا ہے۔ پڑھیے قرآن، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت ہی برا راستہ ہے، بہت ہی گندا راستہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زنا، یہ جس راستے سے آدمی زناکاری کرنے کے لیے جاتا ہے، اس راستے کو اللہ تعالیٰ نے گندا راستہ قرار دیا ہے۔ لہذا سبھی کو چاہیے کہ زناکاری سے بچیں، سود کھانے سے بچیں، غیبت کرنے سے بچیں میرے پیارے ساتھیوں، کیونکہ یہ سارے کے سارے گناہ ایسے ہیں جو آدمی کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار عالم، ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اسی دنیا میں رہ کر جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار عالم، ہم تمام مسلمان بھائیوں کو قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، اے اللہ تو انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو تیری رحمت کو جا چکی ہے تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے، تو ان کی قبر کو تحت نگاہ کو شادہ فرما دے، اور ہم سب کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھنا، ایمان اسلام کے اندر زندہ رکھنا، اور جب خاتمہ ہو تو ایمانی کی حالت میں خاتمہ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔